تشریف لائیں. وہ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی سے. میں نے بتایا کہ پہلے بھی ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں. آپ کی تالیوں میں ان کو فلور جو ہے. خداوند تیری اس دنیا میں ہم بھی بستے ہیں جہاں جینے کے بدلے لوگ مرنے کو ترستے ہیں. یہاں پر بھوک کی افلاس کی فرما روائی ہے. یہاں پر لوگ بس وعدوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. یہاں پر عدل کی انصاف کی باتیں نہیں ہوتی. یہاں منصف بہت کچھ دیکھ کر انصاف کرتے ہیں. یہاں پر جھونپڑوں سے خوشیاں جانے کیوں گریزاں ہیں. یہاں عشرت قدے مہرو وفا کے خون پہ پڑتے ہیں. اور ہمارے روز و شب یا رب کسی صورت بدل جائیں اور ہمارے چاک دامن بھی کبھی بات سکتے. شاید یہ حالات بھی ہیں اس ریاست کے اور ہمارے دل کے اندر پنپنے والی خواہشات بھی انہی چند مصروں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ریاست بہت سی ریاستیں دنیا میں تشکیل دی گئیں لیکن میری نظر سے نہیں گزری ہوگی کہ کسی ریاست کی دستور ساز اسمبلی کے اندر اس ریاست کا بانی یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کو اجازت ہے آپ مسجد میں جائیں, آپ کو اجازت ہے آپ مندر میں جائیں, آپ کو اجازت ہے آپ اپنے چرچ میں جائیں. ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں. ریاست کی تشکیل کے وقت تشکیل سے 3 دن پہلے دستور ساز اسمبلی میں یہ بات نہیں تھی. اگر جناح صاحب یہ بات چٹاگانگ اسٹیڈیم میں کرتے, منٹو پارک میں کرتے تو میں شاید اسے ایک سیاسی تقریر سمجھتا. یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے اندر وہ بنیادی اصول تھے جو جناح صاحب طے کر رہے تھے, جو ریاست کو بتا رہے تھے اور ریاست کے آئین تشکیل دینے والی باڈی کو سمجھا رہے تھے کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کی ریاست کے خد و خال کیسے ہو. اور اس ریاست کی تشکیل کے 73 سال کے بعد بڑا مشکل ہے کہ آپ مسجد والوں میں بیٹھ کے مندر والوں کی بات کر سکیں, مندر والوں میں بیٹھ کے چرچ والوں کی بات کر سکیں. آپ کو وہی بھیس بدلانا پڑتا ہے جس جگہ کے آپ اندر موجود ہیں. یہ ہے منافقت کا وہ عروج جو آج ہمارا سماج دیکھ رہا ہے, جس کا سیمسن صاحب نے کہا کہ جتنی ٹالرنس آج ہے کبھی نہ تھی. تو کیا وجہ ہے؟ کیا اس زمین میں اس مٹی میں کوئی خرابی ہے کہ ادھر انٹالرنس تھی؟ نہیں. میں تو یہاں پہ تو دیکھتا ہوں, یہاں پہ تو بلا ہے جو کہتا ہے مومن کافر مینو دوہے نہ دس دے وحدت دے وچ آپ. وہ کہتے ہیں میں اگر اسے سمجھ رہا ہوں وہ واحد ہے, میرا خدا ہے, تو میرے لیے مومن اور کافر دونوں برابر ہے. جب عادت یہ نہیں سکھاتی جیسے وہ رب العالمین ہے تو سب کا رب ہے. تو اس سماج کے اندر تو نہیں ہو سکتی. بھٹائی کی سرزمین سے آنے والے بھی جانتے ہیں اور سارے صوبوں سے آنے والے, پہلے تو میں انہیں لاہور میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور بھٹائی کی سرزمین سے رحمان بابا اور غنی خان کی سرزمین سے آنے والے, بلوچستان سے ہمارے, کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ادھر کی زمین کی, ادھر کی مٹی کی یہ تاثیر تھی کہ جو خاردار درخت آج پاکستان کی ریاست میں اگا دی گئے. تو وجہ کیا ہے؟ میں ایک قانون کا طالب علم بھی ہوں, ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم دیکھیں. کامریڈ شازیہ صاحبہ نے بات کی کہ فرد, لیکن میں فرد سے ریاست کی طرف جاتا ہوں, ریاست سے فرد کی طرف آیا جا سکتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اکائی سماج کی ایک فرد ہے. اب فرد کے اچھا ہونے سے فرق تو ضرور پڑتا ہے, کم از کم جیسے آپ نے بھی فرمایا چند لوگوں میں پڑ جاتا ہوگا, سینکڑوں میں یا 100-150 میں 500 میں 1000 میں پڑتا ہے. پہلی چیز ہے فرد. فرد تبدیل ہو تو بڑا ہوتا ہے, اور میری کوشش ہوگی اسی میں ایشوز کو, سینٹری ورکرز کی بات ہوتی ہے. اب
اب میں سمجھتا ہوں کہ فرد اپنے آپ کو بدلے تو اب بہت سے رویوں کو بہتر کرنے لگے. جس ریاست کے اندر ہم بات تو بڑی سناتے ہیں مذہب کے، ہم پیروکار بھی ہیں، میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، جس طرح فخر کیا جاتا ہے، فخر مذہب پہ نہیں ہوتا، فخر آپ کے کریکٹر پہ ہوتا ہے. اگر آپ کا کردار میل کھاتا ہے آپ کے مذہب سے، آپ کے نظریے سے، تو پھر تو بڑی بات ہے. اور اگر آپ بالکل دو مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں تو پھر کوئی چیز. اس کا مطلب ہے نہ مذہب آپ پہ اثر انداز ہو سکے اور نہ آپ بہتری کی طرف جا سکے. تو فرد کا بڑا فرق ہے. سینٹری ورکرز ہیں ہمارے، میرے والد 79 میں پہلی دفعہ کاؤنسلر بنے تھے لاہور میں. اس وقت تھوڑے سے کاؤنسلرز ہوتے تھے. ہم نے اپنے گھر کے ماحول کے اندر ان کے ساتھ ایک تعلق دیکھا. انہوں نے بلدیاتی سیاست ساری کی ہے. ہم نے سینٹری ورکرز کے ساتھ اپنے گھر والا ہمارا ماحول رہا ہے. اور میرا آج بھی یہ نہیں کہ میں ادھر، جو مجھے جانتے ہیں، جو سمنا آباد سے جانتے ہیں، مجھے اپنے دروگے ساجد کے نام کا بھی پتہ ہے، کیونکہ ہر مہینے میرے گھر میں ان کی دعوت ہوتی ہے. ہم سینٹری ورکرز اور میں، ہم سارے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. پیغام دینا شروع کرتا ہے فرد. اب فرد اپنے آپ کو تبدیل کرے گا تو سماج کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. اب جانتے ہیں، نصیر صاحب بھی جانتے ہیں، سمسن صاحب بھی، محرم کے دن ہے، ہم ایک نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں، یہ صرف اپنے لیے مثال کے طور پہ کہ سوسائٹی کے ہم جب وہ نیاز کرتے تھے، اس میں پہلے بڑا ہوا کہ شاید یہ اہل تشیع ہیں، اور پھر ہوا کہ نہیں پتہ نہیں کیا. لیکن ہم نے جب وہ ہوا، ہر فرقے کے لوگ آنا شروع ہوئے. اب اس کا آغاز پہلے بڑا سامنا کرنا پڑا. 25-30 سال ہو گئے ہیں. ہمارے جو کرسچن دوست ہوتے تھے، میں انہیں سب سے پہلے بلاتا تھا، انوائٹ کرتا تھا. تو ہمارے یہ بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا کہ مذہبی تقریبات کے اندر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی میرے نزدیک انسانیت کا ایک بہت بڑا معرکہ ہے کربلا کا. اور جب امام حسین کربلا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جب جان شہید ہونے کے لیے آتا ہے کرسچن ہونے کے باوجود، مجھے ضعیف سے ضعیف کسی کتاب کے اندر یہ بات نظر نہیں آئی کہ حسین اسے کہتے ہوں کہ پہلے کلمہ پڑھو پھر تمہیں جنت کی بشارت. تو فرق پڑتا ہے. فرد پہلے فرق ڈالتا ہے. فرد ہی ہوتے ہیں، وہ حسین ہوں، وہ سقراط ہوں، وہ مسیح ہوں، فرد ہی فرق ڈالنا شروع کرتے ہیں. پھر اس سے ایک سماج کی تشکیل ہوتی ہے. اس سماج کے اندر آپ کو دیکھا دیکھی کوئی تو اچھا پیدا ہوگا، کوئی 10 ہوں گے، 15 ہوں گے. وہ سماج ہوتا ہے. سماج کی تشکیل سے اگر سماج بیدار ہونا شروع ہوں تو حکومتیں بہتر بنتی ہیں. اچھے سماج اچھی حکومتیں چنتے ہیں، اچھی حکومتیں اچھے سماج نہیں بناتی. جب تک فرد اچھا سماج تشکیل نہیں دے گا اور سماج اچھی حکومتیں تشکیل نہیں دیں گی تو اس وقت تک ریاست اچھی نہیں ہو سکتی. آج جس ظالمانہ ریاست جس کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس کا آج اسے کیوں گیریزن اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، یہ کوئی اور نہیں نغمے. یہ پرسوں گزرا ہے 6 ستمبر، آپ نے بھی بڑے گائے ہوں گے. بڑا نغمہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی 3.5-4 کروڑ میں کوئی نغمہ بنتا ہے، ISPR والے بناتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو ضرورت یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر ریاست کو تبدیل کرنے کے لیے فرد کی بیداری بڑی ضروری. اب اگر ریاست وہ والی چاہیے جو جناح صاحب نے وعدہ چاہیے، تو وہی بانی نے وعدہ بھی کیا ہے، اسی دھوکے شوکے میں سارے چلے بھی ہوئے ہیں. ریاست تو چاہیے وہ والی. تو فرد کا کیا کام ہے، کس طرح اسے اس ریاست کی تشکیل کی طرف جانا ہے کہ فرد جاگے، فرد بیدار ہو. میں سعدیہ سہیل مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ہو سکتے ہیں، لیکن اب سال سے ہم تقریبات میں ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے، وہ ہیومن رائٹس ہیں یا ڈیموکریسی، یا وہ عام لوگوں کے ساتھ عدم مساوات پر مبنی رویے. تو ان کی تبدیلی کے لیے ضرورت ہے کہ وہ فرد اٹھے جاگے. فرد غیر اہم نہیں ہے. آپ کو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے آپ کو حکم دیا، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ آپ لوگ سنبھالیں تو سنبھالیں نا. یہ بلدیاتی نظام ہے، نوجوان ایسے آئیں
ایسے افراد آگے آئیں جب آپ کے لیے ساری نرسریاں بند کر دی جاتی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ کی پولیٹیکل یونینز کے اوپر پابندی ہے، جی سیاست پہ بات نہیں کرنی، تو یہ ایک نرسری ہے، یہ بلدیاتی نظام کے اندر آپ نکلیں، آپ اچھا فرد، اچھے سماج کی تشکیل کا آغاز کریں، اور پھر آپ ایسی حکومت بنائیں جس میں یہ قانون ہو کہ بھائی میں جو مسلمان کہتا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا میں نے صفائی کرنی نہیں ہے؟ صرف میں نے یہ بات سنانی ہے؟ کیا صفائی کرنے والوں میں نے شامل نہیں ہونا؟ یہ کون سی بات ہے کہ کسی کے ریلیجن کو آپ کسی مخصوص پروفیشن کے ساتھ، کسی خاص پیشے کے ساتھ جوڑ دیں، اور کسی مذہب کو اس وجہ سے آپ صرف رکھ دیں کہ بھئی اس کا یہ کام نہیں ہے، یہ کوئی ریاست کے اندر یہ کوئی محاورہ ہے باقیوں سے؟ تو یہ پھر چھوٹے چھوٹے قوانین جو کہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہوں گے جب فرد کی سوچ اور سماج کی سوچ تبدیل ہوگی، اور اسی سوچ کے لیے میرے خیال سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے جو میں سمجھتا ہوں مایوسی بھی نہیں، بڑی بہتری بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی سماج کے اندر بہتریاں ہو رہی ہیں، اتنا بڑا ظلم بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ظلم اس طرح شروع ہو جاتا ہے کہ اسی صوبہ پنجاب میں ایک آئینی عہدیدار تھا، وہ گورنر پنجاب تھا، اسے پتا چلا کہ ایک مخصوص مذہب کی خاتون کسی خاص قانون، ظالمانہ قانون کے تحت جیل میں ہے، اور اس کا تعلق بھی ایک مخصوص، یہ بٹا مزدوروں ایسے خاص مخصوص پیشے سے بھی ہے۔ اس پہ دورے اس پہ یہ لگا دیے نا ٹیگز جو لگے تھے سوسائٹی کے، کہ ایک تو وہ بڑی نچلی سطح کے پروفیشن سے وابستہ ہے، ایک پھر مذہب بھی ایسا ہے کہ بھئی وہ تو اکثریت میں نہیں ہے، اس لیے جو مرضی کرو۔ تو اس کے لیے ریاست کا سب سے بڑا آئینی عہدیدار گیا، وہ عدالتی نظام کے خلاف آئین کے تحت اس کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ اسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ حکومت کے ایک کارندے نے مذہب کے نام پہ اس کا کام یہ تھا کہ اس نے گورنر کو وہاں پہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس نے خود گولی مار دی۔ جاگی سوسائٹی، جاگا سماج، جاگا کوئی فرد نہیں جاگا۔ ایون وہ ہمارے دوست بھی نہیں جاگے جن کا اس پروفیشن سے، اس پیشے سے تعلق تھا، ایون وہ مذہب والے بھی نہیں جاگے جن کے لیے سلمان تاثیر رکھتے جانتے۔ یہ باتیں سوچیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا کرتا کسی کے لیے۔ ایک دفعہ اگزامپل ہوگی، 2 دفعہ ہوگی، تیسری دفعہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کسی ماڑے کو بچانے روز نہیں آتا۔ ماڑے تگڑے کیوں نہیں ہوتے؟ سوال یہ ہے کہ وہ فرد کیوں نہیں جاگ رہا، وہ فرد اپنے معاملے کے اندر بہتریاں کیوں نہیں لے کے آ؟ آپ کو اب میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کا یہی کام کہ آپ بطور فرد یہ جو آپ نے یہاں پہ سیکھا ہے، ان ہیومن رائٹس کو اپلائی کریں اپنے گھروں کے اندر۔ آپ کے ڈومیسٹک ورکرز ہوں تو اپلائی کریں، ان کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، دوستی کا بنائیں، ایک برابری کی بنیاد پہ تعلق بنائیں۔ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے سینٹری ورکرز کے ساتھ بنائیں، اپنے سماج میں نکلیں۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا لا، 7 سال میں یوکے میں رہا، میں نے اور جابز بھی کی ہیں، وہاں پہ کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس نے مجھے سکھایا کہ جو بندہ گھر میں خود اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتا، جب اسے سمجھ آتی ہے کہ پروفیشن سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، کسی پیشے سے، کام سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، تو میرے خیال سے یہ کام کریں۔ فرد کی بہتری کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، سماج میں انہیں بھیج رہے ہیں، سماج کی بیداری کا کام اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ 10 دن کا کوئی کورس نہیں ہے، جتنا کوئی اپنے اوپر یہاں پہ بیجز لگ جاتے ہیں اتنا آپ کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے۔ اب آپ نے ہیومن رائٹس پڑھے ہیں اور آپ نے ڈیموکریسی پڑھی ہے، اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ میں سے کوئی ہیومن رائٹس کے خلاف نہ کام کرے گا اور نہ کام ہونے دے گا، اور کوئی بھی آپ میں سے جمہوریت کے خلاف نہ کام کرے گا اور نہ ہونے دے گا۔ اور معاشرتی اور مذہبی مساوات کے لیے آپ سب کام کریں گے۔ 2 شعروں میں بات ختم کر دوں، نہیں تو بڑا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک خواب مسلسل دیکھتا ہوں، میرے مولا مجھے تعبیر دے دے،
میری کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، کرم سے اپنے ان کو صورتیں دے، سویرے جب بھی کوئی گھر سے نکلے بخیر و عافیت واپس بھی آئے۔ میرے بچے کم از کم اتنا پڑھ لیں کہ اپنا نام تو کاغذ پہ لکھ لیں، اور میرے کھیتوں میں اتنے دانے دے دیں کہ بھوکا کوئی بھی انسان نہ سوئے۔ مجھے معلوم ہے تو مہربان۔ سوال ایک رہ گیا تھا، آپ نے کہا وہ اقلیتوں والی بات، اقلیتوں کا ونگ کیوں بنایا جاتا ہے؟ آپ بھی ہیں، آپ ویمن رائٹس کی بھی ہوں گی۔ خواتین کی مخصوص سیٹوں سے ہی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ مخصوص قوانین اس مخصوص کلاس کو فائدہ دیتے ہیں۔ ادروائز ہماری پارٹی تو وہ ہے، میرا چیئرمین صرف عید نہیں مناتا، وہ جا کے 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرتا ہے، کرسمس بھی، اور وہ ہندوؤں کے مندر میں بھی ان کے ساتھ دن مناتا ہے۔ تو ہم تو صرف باتیں نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں۔